السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل انگلش بائی محمد علی بلال میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ لاسٹ 2 ویڈیوز میں ہم نے انڈیفینیٹ کے سٹرکچر کو ڈسکس کیا تھا اور دیکھا تھا کہ کس طرح ورب کی فرسٹ فارم اکیلی یا ورب کی فرسٹ فارم ایس ای ایس کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا سٹرکچر بناتی ہے۔ سبجیکٹ کوئی بھی ہو ورب کی سیکنڈ فارم پاسٹ انڈیفینیٹ کا سٹرکچر دیتی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ سبجیکٹ یا کام کرنے والا کون ہے، معاملہ جب کہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا ہو۔ پھر ہم نے فیوچر کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ فیوچر کی پہچان اس میں ول اور شیل کی موجودگی ہے، اور ول اور شیل کا تعین اس جملے میں موجود سبجیکٹ کے مطابق کیا جاتا ہے۔ فرسٹ پرسن اگر سبجیکٹ ہے یعنی آئی اور وی سبجیکٹ ہے فیوچر انڈیفینیٹ کے جملے میں، تو ہم شیل کا استعمال کریں گے، جبکہ اگر سبجیکٹ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہے یعنی یو، ہی، شی، اٹ اور دے میں سے کوئی سبجیکٹ ہے تو پھر ہم فیوچر کو ظاہر کرنے کے لیے ول کا استعمال کریں گے۔ ول اور شیل کے بعد جب ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے تو جملہ فیوچر انڈیفینیٹ کا بنتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا کنٹینیوس مینر ان پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ یعنی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اینڈ فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ ہر ویڈیو کے اندر 1-2 قیمتی پوائنٹس ہوتے ہیں، 1-2 قیمتی جملے ہوتے ہیں، وہ جس نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے اس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا کارگر ثابت ہوتا ہے، کام کا ثابت ہوتا ہے، اور جو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اس دیکھنے سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں کنٹینیوس آسپیکٹ آف اینی ٹینس، یعنی کسی بھی زمانے میں کام کے جاری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں اردو میں زمانے کا تعین جملے کا انتہائی آخری لفظ کرتا ہے، یہ چیز ہم آلریڈی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہیلپنگ ورب میں سے سیکنڈ کیٹیگری ان ہیلپنگ وربز کی ہوتی ہے جن کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی کے ساتھ اپیئر ہوتی ہے۔ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کسی بھی زمانے میں کام کے جاری کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ V1 پلس آئی این جی کا استعمال پریزنٹ کنٹینیوس میں بھی ہوتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس میں بھی ہوتا ہے، اور فیوچر کنٹینیوس میں بھی ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تینوں زمانوں کے جاری کے جملوں کو ظاہر کر رہی ہے، اس لیے جہاں یہ کامیابی کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ کام جاری ہے، وہیں کس زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ بتانا ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کے اس کمبینیشن کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب ہمارے لیے اہم مرحلہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کام جاری کا تو ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں V1 پلس آئی این جی کا استعمال سے ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے کہ جاری کا یہ کام کس زمانے میں ہو رہا ہے، پریزنٹ میں، پاسٹ میں یا فیوچر میں۔ تو یہاں پر ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی جہاں اپنے آپ کو بے بس پاتی ہے تو ہم مختلف ہیلپنگ وربز کی مدد لیتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے ہیلپنگ وربز اور ان کی کیٹیگریز بھی ڈسکس کی تھی اور دیکھا تھا کہ ان کو کس طرح کلاسیفائی کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ورب فارمز دے ٹیک، اور ان میں سیکنڈ کیٹیگری میں 7 ہیلپنگ وربز آف کنٹینیوٹی تھے جن کو ہم از، ایم، آر، واز، ور، بی اور بین کہتے ہیں۔ These are 7 helping verbs of continuity. Whenever in any sentence you are going to mention the continuous aspect of the verb or work or action, you will always use according to the sentence is, am, are, was, were, be or been۔ ان 7 ہیلپنگ وربز میں سے 6 ہیلپنگ وربز کا استعمال کنٹینیوس آسپیکٹ کو ظاہر کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس کو ظاہر کرنے کے لیے 3 ہیلپنگ وربز ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ 3 ہیلپنگ وربز از، ایم، آر ہیں۔
از تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ آتا ہے، ایم فرسٹ پرسن سنگولر کے ساتھ آتا ہے، جبکہ ریمیننگ پرسنز یعنی فرسٹ پرسن پلورل، سیکنڈ پرسن سنگولر اینڈ پلورل اینڈ تھرڈ پرسن پلورل کے ساتھ آپ آر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب کبھی از ایم آر کے بعد V1 + ING کا استعمال کیا جائے تو وہ جملہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہوگا، اور کس ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے اس کا تعین اس سینٹینس میں موجود سبجیکٹ کے مطابق ہوگا۔ پریزنٹ کنٹینیوس کی کچھ ایگزامپلز ہم لے لیتے ہیں۔ I am speaking. I am recording a video. He is playing football. Mother is cooking food. The policeman is controlling the traffic. Birds are flying in the air. Students are listening to their teacher. یہ پریزنٹ کنٹینیوس کی کچھ ایگزامپلس تھیں۔ پاسٹ کنٹینیوس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ V1 + ING سے پہلے سبجیکٹ کے مطابق یعنی کام کرنے والے کے مطابق واز یا ور کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس جملے میں واز اور ور کے بعد V1 + ING کا استعمال ہوگا وہ جملہ پاسٹ کنٹینیوس کا ہوگا۔ اب واز کہاں پہ آتا ہے اور ور کہاں پہ آتا ہے؟ چونکہ پاسٹ کنٹینیوس میں ہمارے پاس دو سٹرکچر بن رہے ہیں، واز کے ساتھ V1 + ING اور ور کے ساتھ V1 + ING۔ تو جس طرح دیگر تمام ایریاز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پرسنز کی تقسیم نمبر آف آپشنز ان دیٹ پرٹیکولر ایریا میں ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پہ چونکہ واز اور ور دو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے پرسنز کی کیٹیگری واز کے ساتھ آتی ہے اور کون سی کیٹیگری ور کے ساتھ آتی ہے۔ تو پاسٹ کنٹینیوس میں فرسٹ پرسن سنگولر آئی اور تھرڈ پرسن سنگولر ہی شی اٹ ان کے ساتھ واز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کبھی ہی شی اٹ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد آل تھرڈ پرسن سنگولرز، ہر اکیلی چیز جو ہمارے دائیں بائیں پائی جاتی ہے آئی اور یو کے علاوہ وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہوتی ہے۔ تو فرسٹ پرسن سنگولر آئی اور تھرڈ پرسن سنگولر یعنی وہ تمام سنگولر پرسنز جن کو ہی شی اور اٹ سے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس میں واز کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ ریمیننگ فرسٹ پرسن پلورل، سیکنڈ پرسن سنگولر اینڈ پلورل اینڈ تھرڈ پرسن پلورل ان کے ساتھ ور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر I was waiting for my friend. They were laughing. He was going to university. The driver was driving the car. People were watching the match. You were enjoying a cup of coffee, etc. بات کرتے ہیں فیوچر کنٹینیوس کی۔ تو فیوچر کنٹینیوس کی بات کرنے سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی فیوچر کے جملے کی بات آئے گی تو سبجیکٹ کے مطابق سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل یقینی طور پہ موجود ہوگا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سینٹینس فیوچر کا ہے۔ ول اور شیل جہاں اس بات کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ یہ سینٹینس فیوچر کا ہے، وہاں وہ مینر کا بتانے کے قابل نہیں ہوتے۔ کنٹینیوٹی ظاہر کرنے کے لیے ہم فیوچر کنٹینیوس میں ول یا شیل کا بھی استعمال کریں گے اور کنٹینیوٹی ظاہر کرنے کے لیے فرسٹ فارم کے ساتھ ING کا استعمال بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ول اور شیل تو ہیلپنگ ورب آف انڈیفینیٹ ہیں جو ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم لیتے ہیں، دوسری طرف ورب کی فرسٹ فارم پلس ING ایک ایسا کمبینیشن ہے جو اپنے سے پہلے از ایم آر واز ور بی یا بین میں سے کسی کا آنا ضروری سمجھتا ہے، اس کے بغیر یعنی ان 7 ہیلپنگ وربز کے بغیر V1 + ING کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ تو فیوچر کنٹینیوس میں ہمارا ڈبل ہیلپنگ ورب یا ہیلپنگ ورب بی کہلاتا ہے۔ فیوچر کنٹینیوس کے جملے میں بی 2 کردار ادا کرتا ہے، وہ اپنے سے پہلے ول یا شیل کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے ول اور شیل کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے۔ تو بی واز بین ایک آگزیلری ہے، ایک ورب ہے، یہ اس کی فرسٹ فارم ہے۔
بی واز بین سے مراد ہونا. تو جب بی کا استعمال کیا جاتا ہے تو ول اور شیل سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بعد اگر ڈائریکٹ ورب نہیں آیا تو ایک آگزلری کی فرسٹ فارم آ گئی ہے. یہ بی اپنے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کے آنے کو بھی ممکن بناتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم فیوچر کنٹینیوس کے جملے میں ول شیل کے بعد بی کیوں استعمال کرتے ہیں. تو بی ایکچولی ول اور شیل کو بھی اسٹیبل کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کے آنے کو بھی ممکن بنا رہا ہوتا ہے. فیوچر کنٹینیوس کے جملوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فرسٹ پرسن کے ساتھ شیل بی کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، جبکہ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ول بی کے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کا استعمال کیا جائے گا. مثال لی جاتی ہے دے ول بی کمنگ، اٹ ول بی ریننگ، چلڈرن ول بی پلینگ، آئی شیل بی رائٹنگ اے لیٹر، وی شیل بی انوائٹنگ آور گیسٹ ایٹسٹرا. آج کی ویڈیو کو ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ دہرا لیتے ہیں. تو کسی بھی زمانے میں کام کے جاری یعنی کنٹینیوٹی کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس انگلش میں ایک ہی ایکسپریشن ہے اینڈ دیٹ از V1 پلس آئی این جی. V1 پلس آئی این جی جہاں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی زمانے میں کام جاری ہے، وہاں یہ بتانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کس زمانے سے متعلق ہے. تو یہاں پر ہمیں ہیلپنگ وربز آف کنٹینیوٹی اسسٹ کرتے ہیں. از ایم آر پریزنٹ کنٹینیوس میں، واز اور ور پاسٹ کنٹینیوس میں، جبکہ بی کا استعمال فیوچر کنٹینیوس کے جملے میں کیا جاتا ہے جس کے بعد V1 پلس آئی این جی اس ورب کمبینیشن کا استعمال ممکن ہوتا ہے اور یوں ہم کنٹینیوس کے جملے بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز انگلش کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافے کا باعث بن رہی ہوں گی. اس روشنی کو، اس نور کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دائیں بائیں موجود کلاس فیلوز اور دوستوں تک اور ریلیٹیوز تک، آپ کے بہن بھائی کزنز جو کلاس 6 سے لے کر BA BSc تک پڑھ رہے ہیں ان تک اس چینل کو ضرور پروموٹ کریں. ان کو اس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دیں تاکہ ہم سب لوگ ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایٹ ہوم پائیں، یعنی آسانی کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کر سکیں. اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.